أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ہم آج اکتوبر 1973 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی 64ویں آیت سے ہو رہا ہے. 1/6. کیونکہ یہ آیت بھی سابقہ آیت کے تسلسل میں ہے، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں کہا گیا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل تو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا ایک الگ گروہ سمجھا جاتا ہے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہی صورت چلی آ رہی ہے. وہ الگ گروہ بھی ہوتا ہے اور وہ بلند ترین مقام پر بھی سمجھا جاتا ہے. عام مومن بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. ایسا ہے جیسا ان میں سے بھی ان کا خلاصہ، ان سے بلند ایک مقام پہ ان کا نچوڑ اشارہ ان کا وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بالکل الگ خلاف اس سب سے. ان کا مقام روحانیت کا مقام ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اخلاقی اور روحانی قدریں، بلکہ اب 3 لفظ اس کے لیے بولنے شروع کر دیے ہیں: مادی ترقی، اخلاقی ترقی اور روحانی ترقی. اخلاق تو سیرت اور کردار کا نام ہو گیا. وہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو سیرت و کردار اور کریکٹر سے بھی کوئی اونچی چیز ہے. اور حالانکہ قرآن کریم میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے بہرحال جو معنی بھی ہوں کچھ روحانیت کے یا ان مدارج کے، تو حضور تو ان کے معراج کبریٰ پر فائز تھے. بعد از خدا بزرگ توئی اس کا مختصر. حضور کے متعلق بھی قرآن کریم نے یہی کہا کہ انک لعلی خلق عظیم. حضور کی اخلاقی بلندی کا قرآن نے ذکر کیا ہے، روحانی بلندی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ تصور ہی نہیں. وہ انسان کی سیرت و کردار اور کریکٹر سے بات کرتا ہے، کسی کا معیار قرار دیتا ہے. وہ ایک مومن کے ایمان اور اعمال کو پرکھنے کی بات ہے، اور یہی اس کا آخری زینہ ہے. خود رسول اللہ کے متعلق جب یہ فرما دیا قرآن نے، تو اب اس کے بعد اور ہمیں کسی صنعت کی ضرورت کیا ہے کہیں تلاش کرنے کی. لیکن یہ ایک الگ دنیا بتائی جاتی ہے اولیاء اللہ کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ درس میں ضمن بات آئی ہے، میں اس کی تاریخ میں سر دست نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے کوئی وقت آئے گا. یہ تصور کہاں سے ہمارے ہاں آیا؟ یہ قرآنی تصور نہیں، اسلامی تصور نہیں ہے. اولیاء کا الگ گروہ سینٹس، وہ عیسائیت کے بھی ہوتے تھے. وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں عیسائی. سینٹ کا ترجمہ ہی ولی ہوتا ہے. تو یہ تاریخ تو ایک بڑی دلچسپ بعد میں آئے گی. ہمارے ہاں ایک تو خلافت آئی. وہ خلافت جو تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی حکومت کی خلافت خلفائے راشدین میں آئی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور یہ بات ہمارے ہاں بہرحال ایک گروہ بندانہ اور فرقہ بندانہ چیز ہے. میں فرقوں میں تو الجھا نہیں کرتا. اس ترتیب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ترتیب میں
चौथे नंबर के ऊपर चौथे दर्जे पे आए। इसमें कोई बात ही नहीं है, हम मर्तबे हैं याद है नबी। लेकिन ये बात भी बाद में आके कुछ खलती हुई सी नजर आई। तो हमारे यहाँ दो मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हुई। एक ये दुनियादारों की हुकूमतें जिसमें खिलाफत आई, और एक ये रूहानियत की दुनिया। आपको पता है कि आपके यहाँ दो लफ्ज हैं, एक तो है विलायत, वाव की जेर के साथ विलायत, ये तो हुकूमत के माने में आता है। आप विलायती मान जैसे आप कहते हैं, ये वही था ना जहाँ से ये अंग्रेज आए थे, उसको हम विलायत कहा करते थे ना, विदेशी है और ये विलायती है। तो विलायत जो है वो आपके यहाँ ये वाली होते थे, मिस्र का वाली, गवर्नर को कहते थे ना इस्लामी हुकूमत में, और वाली का लफ्ज अभी चला आ रहा है उस माने में। ये तो थी विलायत, दुनियावी हुकूमत। और एक चीज आई वलायत, वाव के जबर के साथ। आपको पता है तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाह वलायत कहते हैं। तो ये जो खुलाफा हुए आपके यहाँ या खलीफा हुए, ये तो बहरहाल वो थे जिनका ताल्लुक विलायत से था, दुनियावी हुकूमत से ताल्लुक था। और वो जो रूहानियत की बादशाहत है, उसमें वो शाह वलायत है, वो वाव के जबर के साथ है। आपने देखा किस तरह से जिंदगी के दो हिस्से हो रहे हैं, नहायत गैर महसूस तौर पर। ये जितने सिलसिले तसव्वुफ के हैं, ये सारे अपने पीर या मुर्शिद से लेकर इनकी एक कड़ी होती है, उसे शिजरा कहा जाता है, हर सुबह उसे पढ़ा जाता है। उसमें वो ये होता है कि जैसे आप कहें कि मैं इनका मुरीद, वो उनके मुरीद, वो उनके मुरीद, ये सारे सिलसिले जो जाते हैं आखिर में जाकर हजरत अली करमल्लाहु वजहू की जात तक मिल जाते हैं। सिर्फ एक सिलसिला नक्शबंदिया है जो हजरत सिद्दीक अकबर तक जाता है, सारे तसव्वुफ के सिलसिले, और वहाँ से फिर आगे वो सीधे जाते हैं। ये जो है ना, ये सिलसिला इधर का, ये खुलफाए राशिदीन या तीनों बाकी खलीफे जिनके आप जो कहते हैं, वो बिल्कुल बाईपास हो जाते हैं और सीधा इस रास्ते से ये सिलसिला जाता है, और इससे फिर बड़ी अहमियत हासिल है। असल शायद तो ये रूहानियत की दुनिया फिर हो गई। ये दुनियावी बादशाहतें, ये हुकूमतें जो है, और दुनिया तो वो कहते हैं एक लाश है और उसके चाहने वाले कुत्ते होते हैं, माज़अल्लाह। फिर ये रूहानियत की दुनिया तो हर दौर में कहा ना, आज भी आपके यहाँ इनके तसव्वुर की रूह से ये यहाँ के आपके यहाँ के प्रेसिडेंट या बादशाह या ये गवर्नर या ये कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये जमीन के ऊपर ऊपर हैं। असल हुकूमत जो है वो इसके नीचे है। गौस और फितर और अब्दाल और अताब, ये डिपार्टमेंट उनके बांटे हुए होते हैं सारे। गवर्नर के मुकाबले में जहाँ एक खुद होता है, फिर नीचे कमिश्नर के मुकाबले में, डिप्टी कमिश्नर के मुकाबले में, वो सारे के सारे ये होते हैं, और वहाँ से अहकाम नाज़िल होते हैं, और ये ऊपर वाले बेचारे उन अहकाम को सिर्फ कैरी आउट करते हैं, तामील करते हैं उन अहकाम की। असल हुकूमत जो है वो वहाँ होती है। तो मैं कह रहा था कि ये एक अलग दुनिया बनी हुई है हमारे यहाँ, और ये इस दुनिया से बुलंद दुनिया है, और उस दुनिया में ये जिन्हें कहा गया है औलिया अल्लाह। मैंने कहा था कि कुरान करीम की रूह से ये वली औलिया का वाहिद वली लफ्ज़ है। कुरान ने बताया है कि खुदा मोमिनीन का वली होता है, मोमिन खुदा के वली होते हैं, रफीक, मददगार, दोस्त, मुकर्रब, करीबी, तमाम माने इसके अंदर आ जाते हैं। और इन मानी के अलावा आप देखिए, मैंने कहा था ना कि कुरान करीम को जहाँ ये बात आई पहली दफा औलिया अल्लाह की, फौरन ये वो खुदा अलीम कबीर, उसके इल्म में ये था कि ये बाद में एक ग्रुप और अलग ग्रोह बनेगा,
اس نے وہی وضاحت کر دی کہ یہ کوئی الگ گروہ نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی زندگی بسر کی. تو یہ تو تمام مومنین کا شیوا ہے، اس کا مومن ہونا متقی ہونا بس یہی ہے وہ جو کہا گیا. ان کی خصوصیت بتائی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا. یہ ایک خصوصیت بتائی اولیاء اللہ کی. اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بات کہی گئی، 2:38 سورہ بقرہ کی 38ویں آیت، آدم سے یہ کہا گیا کہ فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہی الفاظ جو یہاں مختص بتائے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے، وہاں یہ پوچھا کہ ہماری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی اس ہدایت کا اتباع کرے گا اس کا نتیجہ ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو یہ صاف نظر آ گیا کہ یہ جو پہلی خصوصیت بتائی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ اولیاء اللہ کا الگ گروہ یا گروہ نہیں ہے کہ جن کے لیے یہ چیز ہے اور باقی مومنین جو ہیں وہ اس سے الگ کر دیے گئے ہیں، صرف ان کے لیے ہی. وہ کہتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتباع ہدایت خداوندی کا نتیجہ ہے کہ خوف اور حزن باقی نہیں رہتا. اور قرآن کریم کے متعدد مقامات میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، خوف اور حزن نہیں رہتا، انہی کے لیے مومنین کے لیے ہی آئے ہیں. یہاں خدا نے خود کہہ دیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی خصوصیت تو ان کی یہ بتائی. اگلی خصوصیت بتائی کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، مجدہ جا فضا ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہی وعدے. اب یہ آیا بشرا حیات دنیا میں اور آخرت میں. پہلی چیز تو وہ لیجیے، نہیں پہلے اسی دنیا کی بات لیجیے. روحانیت کی دنیا میں اب کہا یہ گیا نبوت تو ختم ہو گئی جا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدا کی طرف سے وحی کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا. کسی کو خدا سے ہم کلام ہونا کہا جاتا ہے. قرآن نے وحی کے علاوہ کوئی اور سلسلہ نہیں بتایا خدا سے ہم کلامی کا. اور جب وحی کو ختم کر دیا حضور کی ذات کا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ہم کلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا. کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. لیکن آج کے ہاں اس بات میں چرچا شورا تو اب اختیار کی ہے نا، جب کہا کہ صاحب مرزا غلام احمد نے دعوی نبوت کر دیا، اب ختم نبوت کا ایک تصور ہوا، پھر ایک موومنٹ پیدا ہوئی، یہ سارا کچھ قصہ ہوا. کبھی سوچا دیا آپ نے کہ ختم نبوت کی یہ مہر یا دروازہ جو تھا یہ ٹوٹا کب؟ یہ نبوت کیا تھی؟ خدا سے ہم کلامی تھی، خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا تھا. یہ ختم ہوا تو خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا یا خدا سے ہم کلام ہونا ایک بات ہے. وہی تو خدا نے اپنا کلام کہا ہے، اسے قرآن کو اور کلام اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ یہی تو کلام ہے خدا کا. تو یہ وہی کے ختم ہونے کے معنی ہم کلامی ختم ہوئی نا؟ نہیں، ختم نبوت کا تو ایمان ہے اور ہم کلامی جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. یا اللہ. اور پھر نبی کی تو یہ صورت تھی کہ جب بھی ادھر سے وہی آتی تھی اسے یہ وہی ملتی تھی. چنانچہ یہ چیز ہے کہ درمیان میں وقفہ بھی پڑتا تھا، وہی نہیں آتی تھی. نبی کے یہ اختیار میں نہیں تھا کہ جب جی چاہے خدا سے بات کر لے، یعنی خدا ادھر سے بات کرتا تھا.
یہ سلسلہ ختم ہوا جب یہاں آگے چلے ہیں یہ اولیاء اللہ کی ہم کلامی، تو جب ان کا جی چاہے خدا سے جاتا ہے، اور پھر یہ تو ہر رات کو اس کے ہاں اس کی مجلس میں ہوتے ہیں، جو جی میں آئے اسے کرا لاتے تھے، بسر کرا لاتے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کا سلسلہ ختم ہے، ختم نبوت ہے، اس کے متعلق ہمارے ہاں اتنی شہرت نہیں برپا کی جاتی، اس میں شبہ نہیں کہ دین کی بنیاد ختم نبوت کے عقیدے پہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لفظ وہ نبوت اور وہی تو چھوڑ دیا، ہم کلامی خدا سے باقی رہے، یہ الہام ہے، یہ کشف ہے، وہی نہیں کہتے۔ اچھا جی، ایک اور چیز آگے آئی، یہ بشرا کہا نا کہ ان کے لیے بنیادی زندگی میں بشرا بشارتیں، کہا کہ وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مبشرات خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کو پتا یہ کس صلاح ہے ان کے مبشرات کا سلسلہ جاری ہے، یہ یہیں سے ہی اولیاء اللہ کے لیے بشرا مبشرات خدا کی طرف سے ان کو بشارتیں ملتی ہیں، اور مبشرات میں یہ کہتے ہیں کہ یہ روح صادقہ خوابیں جو ہے یہ اس میں شامل ہیں، خوابوں کے ذریعے سے بھی یہ خوشخبریاں ملتی ہیں اولیاء اللہ کو، ان کو بتا دیا جاتا ہے آنے والے واقعات کو اور ان تمام چیزوں کو خوابوں کے متعلق، اور یہ مبشرات بتائی گئی تھا۔ ان کے خوابوں کی تو یہ کیفیت کہ یہ ساری اپنی پیش گوئیوں کا مدار خوابوں پر رکھتے ہیں، انہیں مبشرات کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی ان لوگوں کی خوابوں کی تو یہ کیفیت، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یہ حدیث ہے آپ کے ہاں کی، اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، حج کے لیے یہ جا نہیں سکتے تھے مدینہ کے مسلمان وہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد مکہ تشریف نہیں لے گئے، عربوں نے قریش نے وہاں اتنی پابندی لگا رکھی ہوئی تھی، تو یہ چیز قرآن میں ہے کہ رہ کے حضور کے دل میں مقدس آرزو بن کے اٹھتی تھی کہ اس نظام، اس خلافت، اس حکومت خداوندی کا مرکز تو مکہ ہے اور وہ ان کے قبضے میں، تو ہماری یہ حقیقت کیفیت کہ ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ حضور نے خواب دیکھا کہ آپ مکے گئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، میں وہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بات جب آگے بڑھی حضور نے فرمایا، اور حضور اس خواب کی بنیاد پر تیار ہو گئے حج کے لیے، تو جب حضور تیار ہوئے تو پھر تمام صحابہ کرام یعنی جتنے بھی جماعت مومنین تھی حضور کی میت میں ہم رسالی کا شرف حاصل کرنے کے لیے ساری جماعت ساتھ ہو گئی اس خواب کی بنیاد پر۔ اور آگے جا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قریش نے انہیں مکے سے بڑے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں سے آگے نہیں بڑھے، نہ حج کیا نہ مکے میں داخل ہو سکے، وہیں ان سے صلح کر کے وہیں سے واپس لوٹا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خواب کی بنا پہ، اور حضور کو اس خواب پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ اس خواب کے بنا پر حضور حج کے لیے ارادہ ہی نہیں کیا، تشریف لے گئے وہاں تک، کہتے ہیں کہ 50,000 کے قریب حضور کے ساتھ میت تھی، اور اس روایت کے مطابق وہ خواب پورا نہ ہوا، واپس آنا پڑا۔ حضور کے مبشرات کی تو یہ کیفیت، اور ان کے مبشرات کی یہ کیفیت کہ جناب ہر پیشین گوئی کا مدار خواب کے اوپر، اور کہا کہ ہماری اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ ہمارے خوابوں کا پورا ہونا ہے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تو یہ صورت، ان کے خوابوں کی یہ کیفیت،
مبشرات ان کے ہاں کی. سوچیے عزیزان مان ہم کہاں ہیں؟ یہ تو دوسری چیز ہے کہ پھر حضور نے اس کے بعد مکہ فتح ہوا، حضور گئے، یہ سب چیزیں اور ہیں. میں اتنا سا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں جن کو یہ مبشرات کہتے ہیں. تو خوابوں کی دنیا، اس کے اوپر صاحب ایک ہم کلامی کا سلسلہ، وہی کی نوعیت میں سے وہ کہتے ہیں 40واں حصہ وہ ہوتا ہے، وہی کے پھر حصے کیے گئے. اب دیکھیے تو صحیح کہ ایک قدم، وہی میں کہا کرتا ہوں کہ ریل گاڑی کی جب پٹری بدلتی ہے، تانڈا بدلتا ہے، تو پہلی پٹری اور دوسری میں 1 انچ کا فرق بھی نہیں ہوتا. دوسری پٹری کا تو پچھلا حصہ جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جبھی وہ بن جاتی ہے نا، ذرا فرق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر جتنی آگے بڑھتی چلی جائے اپنی منزل سے اتنی دور ہٹتی چلی جاتی. یوں آپ کی گاڑی دوسری پٹری پہ پڑی ہوئی ہے. ختم نبوت کے صرف عقیدہ ہی نہیں، اس کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار، اور ختم نبوت کی اصل ماہیت کو ختم کرنے کے لیے یہ کیفیت آپ کے یہاں چلی جا رہی ہے. یہ کشف اور الہام اور مبشرات اور رویا صادقہ، اس پہ آج بھی ان کا ایمان ہے. الفاظ کی روح سے وہی ختم ہے، نبوت ختم ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی طرف سے ہم کلامی عزیز عالمان، کلام خدا کا کتاب اللہ کے اندر ہے. جب آپ کتاب اللہ کو، خدا کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے ہم کلامی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. آپ نے دیکھا کہ یہ بشریٰ کا لفظ ہے وہ اولیاء اللہ اوپر آیا ہوا ہے نا. پہلے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صاحب یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہتے ہیں دیکھ لیجیے صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مان لو بڑھان گاڑیاں دے رہا ہے ساری دنیا کو، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ کہا جائے تو کسی بھی آنے سے بھی کوئی کچھ نہیں دیتا. ہمیں پتھر کھانا ہو رہے تھے. تو جی دیکھیے یہ بچیاں گاڑیوں کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جاتے نہیں آتے نہیں، ان کو کسی کی محتاجی نہیں، کچھ نہیں. ٹھیک ہے وہ تو نہیں جاتے ہیں، تم ذرا جانا آنا چھوڑ دو نا، پھر دیکھیں نا حضرت صاحب کو. ہم دیکھیے کیا یہ ہے نا فیصلہ رہنے والا ہم یاد نہیں. لہم البشریٰ، میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم کلامی ہے یہ تو خدا کی کتاب ہے. آپ حیران ہوں گے؟ نہیں حیران کیوں ہوں گے، آپ نے بھی تو یہ سب کچھ پڑھا ہوگا. خود قرآن مجید کو خدا نے خود بشرا کہا. پہلی چیز تو یہ 2 آیتیں پیش کرتا ہے. سورہ النحل 16/89، 16 بیٹا وہی 80 اور 9. قرآن کریم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. جی دیکھتے ہیں کیا چیز بشرا؟ کتاب تبیان لکل، سبحان اللہ، ہدی رحمت وبشرا للمسلمین. یہ خوابوں کو بشرے بتائے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم کلامی کو ہی کہتے ہیں نا یہ. اب ہم کلامی آپ نے دیکھ لی کہ کس کو خدا خود کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بشرا کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، بشرا للمسلمین. یہ 89 تھا. قرآن 102 میں بھی یہی قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. قرآن نازل ہوا تاکہ وہ لوگ جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں
ان کو زندگی میں ثبات اور استقامت اور استقلال حاصل ہو جائے. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. زندگی میں ثبات حاصل ہو جانا، ان کا اسٹیبلش ہو جانا اس دنیا کے اندر، کتنی بڑی خوشخبری ہے جو دی گئی. اسی لیے کہا خدائی وبشرا للمسلمین، یہ ہے بشرا ان کے لیے. اب رہا یہ کہ ان کے لیے یہ بشارتیں جن کو کہا گیا ہے، یہ بشارتیں کیا ہیں؟ یہ فی الحیات دنیا کہا ہے نا، پہلی چیز جو ہے اسے ذہن میں رکھیے. بشرا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات 24/55 24/55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں سے جو بھی ایمان لائے اور اس کے اعمال صالح ہوں اس کے لیے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے. یہ جو وعدہ ہو کسی کے ساتھ کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے پرسوں تم نے آ جانا، تمہیں ضرورت ہے نا، تو میں تمہیں وہ 1000 روپیہ تمہیں چاہیے دے دوں گا. بڑی خوشخبری ہے. پرسوں آ جانا کہ تمہیں میں تمہاری کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا. یہ وعدہ ان چیزوں کا، کسی کی کامیابی اور کامرانی اور مراد پوری ہو جانا، یہ وعدہ، یہی تو خوشخبری ہے، یہی بشرا ہے آنے والی کامیابی کا. وہاں وعدہ کیا قرآن نے پکارا ہے. اور دوسری جگہ یقین دلا دیا کہ یاد رکھو لا یخلف المیعاد، ہمارے وعدے یہ عام وعدے نہیں ہیں، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. کتنی بڑی یقینی ہے یہ بشارت. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، بہت بڑی بشارت، یقینی بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھا نا، یہاں بنیادی زندگی میں ہم وعدہ کرتے ہیں ایمان و اعمال صالح کے نتیجے میں اسی عرض پہ، اسی زمین پہ تمہیں استخلاف حاصل ہوگی، حکومت حاصل ہوگی. یہ ہے بشرا فی الحیات الدنیا. اور پھر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یوں ہی نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی یہ ذہنی سی روحانی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا اس آیت کا پھر اس کے بعد تفسیریں آپ کے ہاں ہوئی. یہ استخلاف جو ہے یہ روحانیت کا استخلاف ہے. قرآن تھا یہ تو کمستخلف الذین من قبلہم، جیسا ان سے پہلی قوموں کو استخلاف حاصل ہوا. تو وہ تو کوئی ایسی چیز ہے جسے قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے. شہادت میں تو وہ چیز پیش کی جا سکتی ہے جو محسوس طور پہ سامنے نظر آئے. کسی کی ذہنی چیز تو شہادت میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی. اور روحانیت تو ذہنی چیز ہے، ذہنی سے بھی آگے ہے کچھ. قوموں کے متعلق ہے. اس سے پہلے 20 قوموں کو یہ چیز حاصل کی. مقصد اس سے کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس نظام زندگی کو ان کے لیے خدا نے پسند کیا ہے اس کا تمکن ہو جائے. یہ تمکن کا لفظ آپ دیکھیے کیا ہے، اسٹیبلش کر دیں. قرآن میں یہ لفظ خود، یہ حکومت کے معنوں کے اندر سارے قرآن میں ہے. فِي الْأَرْضِ قَامُوا النَّاسِ، وہ سورہ حج کی آئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تمکن زمین میں حاصل ہوگا تو پھر یہ ہمارے معروف کو نافذ کریں گے، منکرات کو روکیں گے. تمکن تاکہ دین کو تمکن حاصل ہو جائے. استخلاف کی پہلی شرط نہیں بلکہ مقصد استخلاف کا، نتیجہ استخلاف کا دین کا تمکن. نظام زندگی جو قرآن دیتا ہے
اس کا تمکن ہے، وہ تو حکومت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور اگلی چیز وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تاکہ ان کا جو موجودہ خوف ہے وہ اس کے بعد امن سے بدل جائے۔ یہی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جو کہا تھا تاکہ انہیں خوف نہ رہے، حزن نہ رہے، اس کا کہا کہ یہ ہو ہی صورت میں سکتا ہے جب انہیں تمکن حاصل ہو دنیا کے اندر۔ تمکن کے بغیر آپ سمجھتے ہیں حزن کو تو چھوڑ دیجیے، خوف جا سکتا ہے، تمکن میں تو کمزوری آ جائے تو عزیزہ نے من دن رات خوف جاری رہتا ہے، جیسا ہم سے خوف جاری رہتا ہے۔ حالانکہ مملکت اپنی ہے، وہ قوت جو تمکن جسے کہا جاتا ہے اس میں کچھ دوش آ گیا نا۔ آپ دیکھیے وہی چیز جو وہاں کہی گئی تھی کہ خوف نہیں ان کے اوپر ہوگا، دوسرا حیات دنیا میں، اس کے لیے استخلاف فی الارض کہا، اسی دنیا میں اسی زمین پہ تمکن، اور اس تمکن کا نتیجہ کہ ان کا خوف امن سے بدل جائے، تاکہ یعبدوننی، تاکہ یہ اس قابل ہو جائیں کہ صرف میری معصومیت اختیار کریں۔ اور یہ تو قرآنی نظام مملکت میں ہی ہو سکتا ہے جی جانے میں۔ یہاں بشرا اور مبشرات جو مل رہے ہیں وہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں، اور مبشرات ملنے والے جو ہیں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ یہ غلام انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں نے حکومت برطانیہ کی مدح و ستائش اور ان کی مدد اور تائید کرنے کے لیے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جتنا کچھ لکھا ہے اس سے 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔ کہتا خوف نہیں رہے گا۔ ایک اربداشت گزاری ہوئی ہے بحضور لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر، ان سے کہا یہ گیا ہے اس کے اندر کہ میں نے اتنا کچھ لکھا ہے آپ لوگوں کی حکومت کے استحکام، تمکن، اس کی اطاعت، فرما برداری، وفاشاری میں، تو اس وفاشاری کا اتنا تو مجھے خدا دو کہ یہ مولوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان سے حفاظت کا سامان کرو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والے مبشرات۔ اس خوف سے کپکپا رہے ہیں اور اس سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اتنا میرا حفاظت کا جو سامان کرو۔ یہ مبشرات ملنے والوں کی کیفیت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا طریقہ تو قرآن نے یہ بتایا، استخلاف فی الارض اور استخلاف فی الارض کی انہوں نے یہ تصدیق کر دی۔ یہ پہلی نئی چیز نہیں تھی، بڑی پرانی چلی آ رہی ہے کہ صاحب یہ استخلاف روحانیت کا استخلاف ہے۔ اور آج کو مطلب پتا ہے کہ آپ کے یہاں ان تصوف کے خانوادوں میں معلوم نہیں آپ ان وادیوں میں گئے یا نہیں، ہم سے سنتی، ان کے یہاں خلیفہ ہوتا ہے، ایک تو وہ مرشد اس وقت کا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ان کے خلیفہ ہوتا ہے، خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس بارگاہ خداوندی کا جروت کش 2 خانوادوں کی خلافت تو مجھے حاصل ہے۔ چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صادق خلافت ملتی ہے۔ فیرمل گورنمنٹ صاحب نے دیکھا کیسے چلائی ہوئی ہے انہوں نے، اور پھر وہ قابل نظر اس دنیا کی حکومت کی یہ ساری خلافت، یہ مقربین بارگاہ الہی کی اعلان ہے۔ زمانہ یاد آتا تو بے اختیار وہ میر کا شعر یاد آ جاتا ہے۔
شریف مکہ رہا ہے کوئی برس ہے شاید، یہ میر اب جو گدا ہے شراب کھانے کا، ان کے یہاں خلافتیں ملتی، یہ آیا استخلاف کی، یہ ان کے یہاں تفسیر ہوتی، خوف کا یہ عالم ہوتا ہے۔ وہ کہا لا خوف علیہم ولا ہم، میں نے عرض کیا کہ قرآن نے بتایا یہ کہ بشرا خود یہ قرآن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا طریقہ تمکن فی الارض، اور کہا ہے کہ اسی صورت میں آپ خدا کی عبادت جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اسے تاکہ یعبدون نی لا یشرکون بی شیئا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں اپنی استقلال فی الارض، اپنی مملکت حاصل ہو، صرف اس میں خدا کی تم عبادت کر سکتے، شرک سے بچ سکتے۔ وہ عبودیت جس کے معنی تھی معصومیت، اس کے معنی ہوئے پرستش، شرک کے معنی ہوئے بت پرستی، تو وہ تو ہر جگہ جہاں جی چاہے آپ بچ سکتے۔ خوف حکم سے بچنا صاحب قلب کی بات، دل میں نہیں ہے، اس کا جہاں بیان رہی ہیں، وہ خوف مٹا رہا ہے تمکن کی درد سے، یہاں روحانیت کی ایک دنیا کام ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گاڑی دوسری پٹری پہ پڑے پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تمکن کس قسم کا حاصل ہوتا ہے عزیزان من؟ قرآن کے دعوی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دیکھیے تفسیر قرآن کی 4/141 کہا سنیے یہ تمکن کس قسم کا ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کفار کا کسی طرح بھی مومنین کے اوپر غلبہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے صاحب۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یوں ہوگا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، وہ راہ ہی نہیں پا سکے گے غلبہ تسلط کی، یعنی وہ تسلط و غلبہ ہونا تو ایک طرف رہا، راستہ ہی نہیں پا سکیں گے وہ غلبہ تسلط کا۔ مومنین کے تمکن فی الارض کی یہ کیفیت ہوگی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی، اور یہ تو پھر بھی ابھی منفی چیز ہے کہ وہ غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ قرآن تو آگے جاتا ہے ابھی بیٹا عزیزان من، 3/138 3/138 سنیے قرآن کے متعلق ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، قرآن تمام عالم انسان کے لیے حقائق کو بیان کرنے، واضح بیان کرنے والا، ہدایت و معذرت متقین کے لیے، اور ان کی خصوصیت کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا، جہاں خوف تھا جہاں وہ بنا گیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، مت خوف کھاؤ، مت افسردہ ہو، مت غمگین ہو، مت اداس بھی نہ ہو، کیوں وانتم الاعلون، تم ساری دنیا میں غالب آئے ان کنتم مومنین، اولیاء ہونے کی تو ضرورت نہیں بتائی، یہ تو صرف مومن ہی یہاں صرف کہا، اس لیے کہ وہ تو دونوں ایک ہے نا قرآن کی روح سے، کیونکہ تم مومن ہو اس واسطے اعلون، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس سے اوپر کا سیدھا ہی کوئی نہیں ہوتا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کائنات میں سبحان ربی الاعلیٰ، وہی ہے نا اعلیٰ کا، اور اس کی عطایت کرتے ہوئے، اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے، اس کے یہ بندے جو ہیں ان کی کیفیت یہ اعلان، اس عرض میں اعلان انہیں حاصل ہے۔ غور فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ کیا تفسیریں ہو رہی ہیں قرآن کی روح سے۔ کوئی غیر مسلم تمہارے اوپر غلبہ نہیں حاصل کرتے، تم اعلان ہو گئے ساری دنیا کے اندر،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہاں مومن صرف صاحب ہے یا موعظۃ للمتقین کا ہے؟ دونوں کی چیزیں یہاں کہیں تھی. ایمان و تقویٰ دونوں کے متعلق یہ بتایا گیا. اس سے بڑی اور بشرا بھی تو ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بھی ہے مبشرات کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن نے مبشرات کا لفظ استعمال کیا ہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے. زمین مردہ کہ جس میں کچھ نہیں اگا ہوا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ہم اسے کس طرح حیات تازہ عطا کر دیتے ہیں. حیات تازہ عطا کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ ہی کیوں نہ لیں؟ قرآن کے الفاظ کے تو زیادہ خوبصورت الفاظ کہاں سے ملیں گے؟ ہاں مبشرات بھی سامنے آئیں گے. زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرنی ہے. اس کے لیے وہ کہتا ہے کس سے یہ ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آسمان سے بارش برستی ہے, زمین میں چھپی ہوئی زندگی محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ جاتی ہے. محسوس شکل میں سامنے آتی, روحانی دنیا کے اندر ہی نہیں صرف ہوتی. روحانی دنیا میں تو روٹی نہیں پک سکتی. یہ ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم زندگی دیتے ہیں. اس زندگی کے لیے کہا گیا زمین آ جاتے ہی, یہ 30/46 ہے. میں لفظ مبشرات کہہ رہا ہوں, متعدد مقام میں آیا ہے انہی معانی میں. زمین آ جاتے ہی این یور سے ڈر گیا ہے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ سخت گرمی جب ہو جاتی ہے, حدث ہو جاتا ہے, بارش نہیں برستی, کسان کی نگاہیں رہ رہ کر آسمان کی طرف آرزویں بن کے تکتی ہیں, تو وہاں ہم کرتے کیا ہیں؟ یرسل الریاح, پہلے ہم پوریا کی ہوائیں چلا دیتے ہیں. معاف رکھیے شاید پوریا یہ نہیں کہتے, وہ آتی ہیں ہوائیں. ہمیں آپ کو تو کچھ پتا نہیں لگ سکتا. کسانوں سے پوچھیے جب وہ ہوائیں آتی ہیں کہیں ابھی بادل نہیں ہوتے, کہیں بارش نہیں برس رہی ہوتی, کسانوں کے چہرے خوشی سے سمسما اٹھتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان ہوائیں میں؟ کہا مبشرات, آنے والی بارش کی بشارتیں دینے والی ہوائیں. انہیں کہتا ہے قرآن مبشرات. پھر ان کے بعد وہ آتے ہیں بادل, پھر برستی ہے بارش, پھر ملتی ہے حیات تازہ زمین مردہ کو, پھر اس میں زندگی انگڑائیاں لیتی ہوئی ہنستی, مسکراتی, کھلکھلاتی, ابھر آتی ہے. یہ ہے مبشرات جنہیں بھی اب کہا جائے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. آپ نے عزیزہ نے من سن لیا کہ یہ مومنین اولیاء جن کو کہا ہے ان کی علامات کیا بتائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, کوئی الگ گروہ نہیں ہے ایمان اور تقوی والے. تیسری بات, ایک چیز یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور حزن نہیں ہوگا جماعت مومنین. پہلی چیز خوف اور حزن جائے گا تمکن فی الارض سے, جسے استخلاص کہا گیا ہے. اپنی مملکت متمکن ہوئی, اسٹیبلش ہوئی, اس کی قوت کا یہ عالم کے کوئی کافر, کوئی غیر مسلم اس پہ غلبہ اور تسلط کی راہ نہیں پا سکے گا. اور اس کی کیفیت یہ کہ ساری دنیا میں اعلان ہوں گے, یہ سب غالب ہوں گے ساری دنیا کے اندر. یہ ہے وہ بشرا جو بشارتیں جو دی ہیں ان کے لیے. اور سنیے عزیزان من کہ یہ شاعری نہیں ہے, غور سے سنیے گا کیا کہا. لا تبدیل لکلمات اللہ,
یہ ہمارے وہ قوانین میں نہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیسی واضح عمدی محسوس معیار ہمارے سامنے آگے اس بات کو پرکھنے کا کہ کوئی مومن ہے یا نہیں, کوئی مسلم و متقی ہے یا نہیں, کوئی اولیاء اللہ ہے یا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں یہ بات ہوئی تھی پھر اس کے اندر یہ بات کچھ تبدیل سی ہو گئی. پہلے استخلاف کی لڑ کے میں نے دنیا کی حکومت تھی, پھر یہ روحانیت کا عالم آ گیا. وہ مبشرات وہ تھی کہ جو اعلان کی خوشخبریاں دیتی تھی, اب وہ روحانی دنیا کے اندر کی خوشخبریاں رہ گئی. وہ ولایت تھی یہ ولایت ہو گئی, وہ زمین کے اوپر تھی یہ نیچے چلے گئے. لا تبدیل لکلمات اللہ, ان میں تبدیلی نہیں آتا. مستقل غیر متبدل محکم معیار یہ پرکھنے کے لیے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. مومن بتایا اور دوسرا تو للمسلمین کا, وہ تو ذرا پہلی اسٹیج ہوتی ہے جھکے ہوئے قوانین کے سامنے, ان کے لیے یہ بشارتیں تھیں. کیسی عمدہ کسوٹی ہے عزیزہ نے. لا تبدیل لکلمات اللہ, کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں ہوتی. چلیے جی, انہوں نے کیا کیا, کلمات سے لیا کلام, کلام سے لیا ہم کلامی. کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے جو وہ باتیں کرتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ جتنی یہ کی ہوئی ہیں نا باتیں, یہ تو معاذ اللہ پرانا کیلنڈر ہو گیا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے اوپر, یہ کسی مصیبتوں سے چھٹکارے کا نام نہیں ہے. تو چلیے صاحب نئے تیر صاحب نئے تیر کمانے ہیں نہ سیاد کمی ہے. جیسے میں کہا کہ مجھے آرام بہت ہے, یہ ہے نا نجات آپ کے یہاں کا تصور. یہ نجات کا تصور بہت پرانا. سیلویشن کے معاملے کسی مصیبت سے چھٹکارا ہے کوئی کرنا, کہتا ہے یہ کوئی مصیبت میں تم پھنسے, چھٹکارے کی بات ہی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ اچیومنٹ ہے, عظیم اچیومنٹ. ایمان و مال صالح کا نتیجہ فوج ہے عزیزان اللہ, نجات نہیں. نجات کا تصور تو مذہب میں ہوتا ہے. وہ پہلے انسان کو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا دکھاتا ہے. ہر انسانی بچہ عیسائیت کے عقیدے کی روح سے اپنے اولی ماں باپ کا گناہ اپنے بوجھ کے کمر کے اوپر لاد کے آتا ہے. اس گناہ سے وہ چھوٹ نہیں سکتا اعمال کی وجہ سے. سارے انسان اس مصیبت میں پھنسے ہوئے, اعمال کے ذریعے ممکن ہی نہیں. جیسا میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں, ان کے عقیدے کی دوسرے میں بات کیا کرتا ہوں کہ وہ خدا انسان پیدا بھی کیے چلے جاتا ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کا بوجھ اپنی کمر پہ لاد کے آتا ہے. یہ بوجھ وہ اتار سکتا نہیں, اس کی وجہ سے اس نے جہنم میں جانا ہے. تو ان کے عقیدے کی روح سے جب اس کے اوپر نگاہ باز گشت ڈالی اللہ میاں نے, تو اس نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہ وہ پیدا کرنا بند کر رہا ہے, نہ ان کا بوجھ اتار سکتا ہے. وہ جہنم میں بھیجنے کے لیے چلایا جا رہا ہے. خود ہی کچھ افسوس آ رہا ہے کہ یہ میں کر کے رہا ہوں. ان کے عقیدے کی روح بات کر رہا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو جب یہ مضمون سا دیکھا اس بیٹے نے باپ کو, تو اس سے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے, آپ بڑے افسردہ سے نظر آتے ہیں, مضمون سے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے, اصل میں سمجھ میں میرے آتا نہیں کہ کیا کیا جائے. پیدا بھی کیے چلا جاتا ہوں, سلسلہ بند بھی نہیں کرنا. ہوتا بھی یہ ہے کہ ہر ایک وہ گناہ کے لے کے آتا, گناہ چھوٹ نہیں سکتا. وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بات ہو جائے گی. اب سمجھ میں نہیں آتی کہ کرے کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بیٹے کہاں کے لیے دنیا میں ہوتی, باپ کا
پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ سمجھاؤ میری سمجھ میں تو آتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا سے آپ کا میں بیٹا ہوں، قربانی آپ کو کوئی دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا اس مصیبت سے تو بچ جاؤں گا، بتائیے کیا قربانی ہے؟ جو مجھے بھیج دیجیے، وہ مجھے سوری چڑھا دیں گے، میرا خون جو ہے وہ ایک طرف رکھ دینا میزان میں، اور یہ ساری مخلوق کے گناہ دوسری طرف رکھ دینا، یہ پلڑا جھکے گا کب جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کا جیتا ہے بیٹا، دیکھا نا شہادت میں نے بیٹا اندازہ لے کسے سیلویشن کہتے ہیں۔ دیکھا نا بات کیا ہوتی۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے اپنے پچھلے جنم کے پاپ جو ہیں ان کا عذاب ساتھ لے کے آتا ہے، اور پھر یہ چکر چلتا ہے تناسب کا، کم از کم 70 کروڑ چکر۔ تین چکر کسی کو دے تو ہو ہو جاتا ہے، یہ گھن چکر ہوتا ہے ان کو۔ آپ کو پتا اس کو کہتے ہیں دنیا چکر۔ وہ دنیا چکر جو ہے نا ان کے یہاں تناسب کے لیے لگ نہیں ہے، مل رہا ہے چکر۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد، ان چکروں سے آخر ملنے کے بعد کیا ہوگا کہ جی وہ پہلے جو پاپ یا گناہ کی علاج تھی نا وہ بھول جائے گی، یعنی ایز یو ویئر ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، تو ایک سیاست کی پہلے بتایا کیوں مجھے کہ قدم بھیا کچھ چکر دینے چاہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہ ایشور کی لیلا رچائی ہوئی ہے، تو ڈرامہ کر رہا ہے، جاؤ ہماری جان گئی آپ کی آزاد ہے۔ اسے نے یاد کیا مفتی ان کے یہاں یہ چیز ہے، یہ آپ کے یہاں کے تصور و بدانت والے اور آگے ان کا نہیں ہے، یہ سب غلط۔ یہ جو آتما ہے جس سے روح کہا جاتا ہے، وہ پرم آتما جو ہے نا، روح مطلق اصل، یہ اس سے کسی طرح سے چھوٹ کے الگ ہو گئی۔ جیسے میوزک وہ تھوڑا جا بچہ ماں کو الگ ہو جانا تو رونا رہتا، یہ آتما اس پرماتما سے کسی طرح سے الگ ہے۔ پھر یہاں آگے جو گری تو اس نامادوں کے دلدل میں پھنسے۔ اب یہ بچہ الگ ہوا رو رہا ہے، آپ کے یہاں اسے ہماروس کہتے ہیں۔ وہاں روح خداوندی سے انسان کی روح الگ ہوئی آتما کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہاں جیسا میں نے کہا رو رہی ہے کہ میں نہیں کہتا دشمن آج میں کیوں ہوتا ہے آج جدائی تشبیہ میں وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس بنسری کو سنو، یہ روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ نجستہ جو تھا وہاں سے کٹ کے الگ ہو گئی ہے، رو رہی۔ علاج اس کا کیا ہے؟ یہ جتنا یہ مادی دنیا ہے ان کا ترک الگ کر دے، ہر چیز کو چھوڑ کے چلے گا، ہر چیز جو مادی ہے جتنا اسے چھوڑتے چلے جاؤ گے اتنی ہی یہ آپ کی آتما پوچھ ہوتی چلی جائے گی۔ ویدانت ہندوؤں کا بالکل لفظ یہ ہے آپ کے یہاں جو ترجمہ ہوا ہے، اور جس وقت یہ ساری علائشیں بھول جائیں گی، یہ جو الگ ہوئی روح یا آتما ہے یہ پرماتما میں جا کے مل جائے گی، اسے وصال کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے واصل بالحق ہو گیا کہ لفظ کیا ہے؟ بڑا فروغ ہوتا ہے لفظوں کے اندر ہوئی جانے میں۔ وصال ہو جاتا، مل جاتا ہے۔ فراق کے صدمے الگ ہوئی وصال کی کیفیت میں لذت ہے، مل گیا وہاں جا کے واصل بالحق، ہر ایک بولتا ہے واصل بالحق۔ عیسائیوں نے اس طرح کے دنیا کے لیے جو سینٹس تھے ان کی تو خیر کہانیاں چھوڑیے، یہ ہوا کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ کیجیے، یہ سارا کچھ جو تھا اس نے تو اپنا بیٹا بھیجا تو بیٹوں کو تو لے گئے، بیٹی اس کو تھی نہیں جو وہ بھیجتا،
تو ہم بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی یہ ننگ کی زندگی بسر کیجیے، تجرد کی زندگی، شادی نہیں یہاں ہوگی۔ بہت اچھا۔ آپ کو پتا ہے کہ انہیں وہ جو ملا ہے یا مسیح ہے ان کی عروس یا دلہن کہا جاتا ہے وہاں، تو یہاں تو وہ چیز جو ہے وہ منگنیتا کی رہتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ مرنے کے بعد یہ چیز جو ہے ان کے ہاں عروسی کہلاتی ہے، کہ اصل رخصتی جسے اب ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، اسے ان کے ہاں اس نسبت سے عروسی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جتنے ولی اللہ ہیں ان کا عرف ہوتا ہے۔ کر رہے ہیں، ڈول بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، چراغاں ہو رہی ہے، دیگیں پک رہی ہیں، سارا قصہ شادی والا ہو رہا ہوتا ہے۔ ساری چیز اس کرسچینٹی کا تصور جو تھا وہاں سے آئی تھی۔ یہ نن کہلاتی ہیں دنیا، وہ تو کہلاتی تھی۔ آپ کے ہاں ایک سلسلہ ہے تصور کا، وارثیہ جنہیں کہتے ہیں۔ وارثیہ سلسلے کے اندر ہمارے ہاں تو بہرحال وہ عورتوں کو تو لاتے ہی نہیں ہیں ان سلسلوں کے اندر، بچ گئی قریب مرد ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں گے کچھ مرد جیسے سوارے ہوئے اور زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے، ہوتی ہے کفنی سی جیسے، لیکن زعفرانی رنگ کی وہ ہوتی ہے، وہ کہلاتے دلہن ہیں۔ یہاں پتہ نہیں آپ نے کہیں دیکھا یا نہیں، وہاں یو پی میں یہ عام ہوتی ہے، دلہن ہے وارسی فرقے کی۔ یہ سارا قصہ کس چیز نے پیدا کیا ہے؟ نجات کی، جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، آج کے ہاں اگر انتہا لے لی جائے شریعت کی طرف بھی آ کے جو لوگ کہتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ چیز ہے۔ یہ بڑے بڑے آپ کے ہاں کے جو بظاہر کوٹڈ محقق کہلاتے ہیں یا بڑے بڑے فلاسفر کہلاتے ہیں، یہ اس دنیا کے آپ کے ہاں کے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا گناہوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بھائی یہ کاہے کے لیے یہ پروسیس ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد یا تو وہ قید والی بات کیجیے کہ قید کے باہر آ جائے گا، کہنے کہ نہیں، اس میں بڑی حکمت ہے اصل میں۔ حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گناہ جو ہے اس سے کپڑا جیسے داغدار ہو جاتا ہے نا، میلا ہو جاتا ہے، دھوبی بھٹی چڑھاتا ہے، تو یہ جہنم اصل میں دھوبی کی بھٹی، اس میں گناہ گاروں کو ڈالا جاتا ہے، تو وہاں ان کے گناہ جو ہیں دھل جاتے ہیں، یہ پاک صاف ہو کر پھر جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی کپڑا جیسے پہلا تھا نا، دکاندار کے یہاں سے جب لائے تھے تو وہ تو تھا نا صاف، پھر اس کے بعد آپ نے اسے پہنا، وہ ہو گیا میلا، بچی پہ چڑھایا، میل جو تھی وہ بیچ میں سے اتر گئی، اس سے نجات حاصل ہوئی، ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا نجات۔ اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سینیٹوریم ہے، تندرست کرانا، اس کے بعد تپسک کے جراثیم پیدا ہوئے، اسے سینیٹوریم میں جا کے رکھا، وہاں اس کا اس طرح سے علاج کیا، اس نے اس مرض سے نجات پائی، واپس آیا، کیا حاصل ہوا؟ جیسا مرض سے پہلے تھا ویسا بن گیا۔ نجات کے تصور میں ہے ہی آپ جیسا پہلے تھا ویسا ہو جانا۔ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے سوچیے ویزانے من کہ اگر مقصد یہ تھا کہ جیسا انسان اس سے پہلے تھا پھر کسی طرح سے ویسا ہی ہو جائے، یا خدا کا یہ سارا پروگرام تخلیق کائنات کا اور سلسلہ ارشاد کا، ہدایت کا، انبیاء کرام کا، اپنی کتابیں بھیجنے کا، جو شریعتیں نافذ کرنے کا، یہ سارا اس لیے تھا کہ انسان جیسا اس سے پہلے تھا ویسا پھر ہو جائے۔ اگر ویسا ہی کرنا مقصود و مطلوب خداوندی تھا
یہ درمیان میں سے گزارنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان من، قرآن نے یہ تصور نہیں دی. وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی بچہ اس دنیا کے اندر ایک کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے ہدایت ہے، یہ ہے ضوابط جن کے مطابق زندگی بسر کرنی. بسر کرنے سے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ زندگی نشو و نما آتی ہے، زندگی ارتقاء آتی ہے، اس میں ایولیوشن ہوتی ہے، یہ آگے بڑھتی ہے. اس نے کہا ہے کہ زندگی کی ابتدا ایک اولی جرثوم حیات سے ہوئی جسے لائف سیل کہتے ہیں. وہ سوئی کے مکے سے بھی چھوٹا مائکروسکوپ میں جو نظر آتا ہے، وہاں سے زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بڑھتی ہوئی آگے آئی اس سیکڑ انسانیت میں. اور یہ ارتقاء کی منزلیں ختم نہیں ہوئی، یہ آگے بھی جانی ہے. اس دنیا اور اس طبی زندگی سے آگے بڑھنا ہے. اس نے اس آگے بڑھنے کے لیے اس نے کچھ حاصل کرنا ہے، اپنے اندر نشو و نما پانا ہے. اس میں اچیومنٹ اس کو ہونی چاہیے تاکہ یہ کچھ بن کے یہ مرنے کے بعد زندگی کی اگلی بلند منزل میں جانے کے قابل ہو سکے. اسے کہتے ہیں فوج. فائز المرام دست تو آپ نے یہاں سنا ہی ہوگا. یہاں نجات نہیں ہے، یہاں کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ اور بننا ہے، بلند منزل پہ جانے کے قابل بننا ہے جہاں حاصل کی جائے گی کچھ چیز. یہاں تزکیہ نفس کے معنی یہ بتایا گیا تھا انسان کی روح کو پاک کرنا. دیکھا لفظ میں کہتا ہوں روح سیمینٹک بڑی بلا ہے عزیزان من، کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تزکیہ کے معنی یہی ہوتی ہے نا، پاکیزگی اور پاک ہونا. پاک ہونے کے معنی ہے نا کہ میں پاک تھا، وہی دھونے کا تصور، جیسا پہلے تھا کپڑا ویسا کر دینا. تزکیہ کے معنی نشو و نما کے ہیں، گروتھ کے ہیں، نمود کے ہیں، بلند ہونے کے ہیں. وہ جو توہین کہتا ہے انسانیت کی، کہا جائے کہ ہر بچہ جو ہے آلودہ اور آلائش گناہوں کی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، ناپاک ہوتا ہے انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تقویم احسن میں پیدا کر رہا ہے. کون سی آلائش میں دیتا ہے جس کو دھونے کی بھی ضرورت پیدا ہے. بڑھتے چلے گئے. اب سابقون ہے اس کے سابقون المغفرۃ والعفو، بڑے آگے اس میدان کے اندر. چلو آگے آگے بڑھنا چاہتے ہو دوسروں سے، کہا یہ نہ کرو الحاکم التکاثر، اس ریس میں نہ جاؤ کہ اس کے پاس یہ 10 لاکھ ہے اور میرے پاس 20 لاکھ ہو جانے چاہیے. یہ اتنا تغلب حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے اتنا تغلب حاصل کرنا ہوگا. یہ ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے انسان جس نے بھی زندگی کے اندر ارتقاء حاصل کرنا ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا آگے بڑھنا کا. کہتا ہے آگے بڑھنا ہے میں تمہیں میدان دیتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ جو خیرات کے کام ہے یعنی اختیارات بڑھانے کے کام ہے، نیکیوں کے کام ہے، اس میں مشارکت کرو، سارے علامت کرو، دوڑ کے آؤ اس کی طرف. پھل یہ تنافس المتنافسون، آگے بڑھنے کا جذبہ دل میں قائم کرتے ہو، آؤ تمہیں میدان بتاؤں آگے بڑھنے کا. وہ یہ میدان آگے بڑھاتا ہے وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ جہنم جو لفظ آیا ہے جہنم کے لیے، جہنم تو برابر لگتا ہے. جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت جلا دی جائے. جس معاشرے میں بھی انسانیت کو جلا دیا جائے وہ جہنم ہوتا ہے. اس نے تو لفظ جہنم استعمال کیا جہاں کسی کو روک دیا جائے، جہاں کوئی رک جائے. زندگی بڑھنے والی چیز، زندگی جیو روان ہے اس کو رواں کا حدود. اس نے تو جنت کو بھی آخری مقام قرار نہیں دیا، اسے بھی راستے میں سستانے کا مقام کا ہے.
اس نے کہا ہے کہ اہل جنت کی پیشانیوں کا نور اگلے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، آگے جائے گا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بات کہیں اور چلی جائے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے عزیزان میں، اوپر بلند ہونا ہے۔ ان کا خدا ذل معارج ہے، سیڑھیوں والا خدا ہے، اس میں ہر قدم جو اٹھتا ہے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ حالات کیا تھے جن میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ مکے کی زندگی دیکھنے تو صحیح، یا ابتدائی مدینے کی زندگی، چاروں طرف سے مشکلات و مصائب کا ہجوم تھا، پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، یہ یورشیں کر کے آ رہے تھے یہ سارے حملہ آ رہے تھے۔ ان حالات میں ان سے کہا جا رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارے لیے بشارتیں، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہہ رہا ہے اس سایہ کی تنہائی میں جہاں نظر بظاہر مایوسیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوا تھا، وہ وہاں کہہ رہا ہے کیوں خوف کرتے، کیوں حزن پیدا ہو رہا ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ ان حالات میں جہاں یہ گھرے ہوئے تھے ان سے کہا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، کبتن تبدیلی نہیں آئے گی، یاد رکھو۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور آگے پتہ کیا کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں تمہیں غمگین کیوں کر دیں، نہ کر دیتے۔ یہ قولہم ہی تو ہے کہ ڈگڈگی جو بجاتے ہیں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بڑی بلا ہے۔ یہی نہیں قولہم کہ انہوں نے کو آگے ایک بات کی تھی، یہ جس کا لفظ کا ترجمہ آج پروپیگنڈا آپ کے یہاں کیا جاتا ہے۔ ابلیس نے جب کہا تھا اللہ میاں سے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے دلکار تو دیا ہے، اسے بہت سرپے پہ چڑھا لیا ہے، چہیتا بنا کے بھیجیے ذرا دنیا زندگی میں، چھوڑیے اس میدان کے اندر، مجھے ابھی سے بھی چھوڑ دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ۔ وہاں جو لفظ آیا ہے اس میں یہ ہے وہ کھڈی دیتے ہیں نا، وہ رسی سے وہ ٹوکری کو باندھ دیتے ہیں، اس سے لیے پھرتے ہیں، لگام بھی نہیں، کہاں چھوڑیے ذرا اس اپنے چہیتے، پھر دیکھیے اس بنی آدم کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، خود بھی دوں گا، اور آگے جو ہے کیا کیا چیزیں کروں گا، اس میں ایک چیز ہے صوت، آوازوں سے اس کو اتنا گھبراہٹ پیدا کروں گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ یہ صوت کے ذریعے سے جو اس نے کہا تھا کہ پاؤں پہلے سے زمین نکلوا دوں گا ان کی، کون سی یہ صوت ہے؟ چلا رہے ہیں نا آپ 2 ہفتے سے کہ امرتسر کے ٹی وی نے سب سے اناج کر دیے سارے ملک کا، یہ صوت ابلیسی ہے۔ اس کا علاج چلانا تو نہیں، آپ کے یہاں سے صوت بشرا ملنی چاہیے تھی قوم کو، لا تحزن ولا تهنوا وانتم الاعلون۔ عزیزان مان، اگر 36 سال تک یہ آواز بلند کی جاتی اس قوم کی، وہ تو تصویروں کے اوپر جاذبیت پیدا کرتے ہیں، ماں بچیاں بیٹیاں میری موجود، محسوس پیسے میں جاذبیت یہاں پیدا کرنے کے لیے آ جاتے، کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتے۔ بشرا نہیں دیا اس قوم کو، یہ ہے علاج جو قرآن بتاتا ہے، ہم بشرا فی الحیات الدنیا، یہ بشرا ہے جس سے آگے بات ہو جاتی ہے، ولا یحزنک قولہم، پروپیگنڈا جس کو خدا کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہوں، وہ اس پروپیگنڈا سے مضمون افسردہ ہو جائے، وہ تو اس لیے ہو جائے کہ یہاں بشارت ہی نہیں کی، 25 برس سے مایوسی کی سزائے اس کی قوم کے اوپر طاری کی جائے۔ مایوسی کو تو قرآن نے کفر کہا تھا۔ سوچتے ہیں کبھی آپ؟ یہ پھر صحیح بتاؤں گا کب، ولا یحزنک قولہم،
ان کا یہ پروپیگنڈا ہمارے دل میں ظلم پیدا ہے. یہ ظلم کا پروپیگنڈا سے خوف نہیں عائد ہوتا, دل ڈوبتا ہے. کوئی توپ نہیں چلائی انہوں نے, لیکن یہاں دل ہیں کہ ڈوبے جا رہے ہیں. ذرا یا ظلم کا قول ہوں, کیوں یہ تمہیں غمگین نہ کر دے. کہا تم نے تو کہا تھا غار کی تنہائی میں کہ لا تخف ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. جس خدا کی میت کا تم نے ایمان رکھا ہوا ہے تو تمہیں پتا ہے ان العزت للہ جمیعا, قوت اور اقتدار تو سارا اس کے اختیار کے اندر ہے, ان سے کیوں ڈر رہے تھے. الفاظ کا چکر عزت للہ عربی زبان میں عزت ذلت کے مقابلے میں آتا ہے. اس کے نام بندہ ہوتا ہے, قوت ہوتی ہے, اقتدار ہوتا ہے. خدا جب اپنے آپ کو عزیز کرتا ہے تو صاحب اقتدار کہتا ہے. معنی اس کے یہ ہوتے ہیں. وہاں سے جو گاڑی پڑی دوسری پڑ گئی. عزیز من تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھا یہ لفظ کیا بن گیا وہ عزیز عزیز من یہ کس کا ہو گیا. میری اس سے عزیز داری ہے. اور آگے بڑھے یہاں آگے وہ مجھے بڑا عزیز ہے تو نسبت اس لفظ کے اصلی معنی سے ان چیزوں کو. اور پھر جسے آپ عزت کہتے ہیں وہ بھی بہرحال ایک ذرا سی شرافت کے معنی میں رہ گئی. یہ معزز صاحب عزت کوئی بھی نہیں ہوتی ہو. یہاں تو جو ذرا سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے جس کے لیے تلقین ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہو جا کاف مصیبہ, سب رونتے چلے گئے تم اور جھکتا چلے. جتنا زیادہ کوئی یہ شریف اور معزز عزت والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. عزت کے معنی یہ آ گئے, یعنی وہ چیز جس کے بالکل ذمے میں لگ جاتا تھا وہ کمزور ہونا. ذمت کے معنی توہین نہیں ہوتی, اس کے معنی کمزور ہونا ہوتا ہے عربی زبان میں. عزت کے معنی قوت والا ہونا ہوتا ہے. خدا العزیز تھا تو اس کے بندوں کو العزیز ہونا تھا. یہ تھی جو عزت تھی. اب وہ ذہنی موسم ہمارے یہاں رہ گیا ایک عزت کا. یہاں کہا لا یحزن کا قول ہوں, ان کا یہ پروپیگنڈا تمہیں مغموم نہ کر دے کہیں اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا, قوت اور اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بغیانی نے خدا بندی کے اقتدار کرنے سے حاصل ہوگا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ عزت اور اقتدار ہے اور معلوم پتہ نہیں کہ اس کا قدر بھی ہونے پائے یا نہیں, اس لیے تو غالب روتا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے. یقین ہے اس پہ نہ کرو گے تم, لیکن خاص ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو مشکل ہی ہوگا کہ تم تک خبر ہی نہیں پہنچ سکے گی ہماری. کہا یہ کہ کیوں ان سے ڈرتے ہو, ان کے پروپیگنڈا سے کیوں مغلوب نہ خاطر ہوتے ہو. قوت اور اقتدار ہمارے پاس باقی رہا تمہارا یہ خوف کہ خاص ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بالکل نہیں ہے, سمیع علیم. کیا کتاب ہے یہ, بسیار خوباں دیدان اندھا تو چیزیں دی گئی. دوسرے نے بھی جو انتہائی بات کہی تھی بڑی خوبصورت تھی محبوب کے لیے. کچھ اور اقبال نے اس کتاب کے لیے ایک کتابیں میں یہ کتاب نہیں ہے. اس کے بعد ذہن میں تھا کہ آپ دیکھیں کیا کہتا ہے یہ کیا ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ 7 جلدوں میں لکھ جاتا تو وہ تو قرآن کہتا ہے کہ 7 سمندر بھی ہو جائیں گے تو یہ چیز جو اختتام پہ نہیں پہنچے گی.
کہ کیا کہتا ہے پھر اگر یہ کتاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ تو عجیب سکتا نے کہا کہ ان کتابوں میں چیزیں دیگر ساری بات کہے گی حضرت سمیع اللہ. اس لیے اب یہ دیکھیے بعض ان کا کل قوت ہو ساری اس کے پاس صاحب اقتدار وہ ہو ہمارے ساتھ. یہاں تو کہتے ہیں کہ سید ہے کو تو اللہ اکبر کا ہے. تو تھانے دار اگر اگر کسی کا دوست ہو گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کس سے ڈرنے کی بات. تو کہتے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عزت اللہ جنگی ہے وہ تو رشتے دار ہمارے ہاتھ میں سارے کا سارا. اور ہم وہ ہیں کہ یہ نہیں کہ تمہاری حالت سے بے خبر رہیں گے. ہم تک تمہاری بات اس وقت پہنچے گی جب تم ڈوب چکے ہوئے ہو گئے. السمیع العلیم. سمیع اور علیم بھی نہیں، السمیع العلیم. سننے والا پہلی چیز تو یہ ہے. سننے والا تو یہ ہے کہ تم کچھ کہو تو سنا جائے. کہنے کی بھی بات نہیں ہے، وہ تو دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے. العلیم ہے وہ شخص، علم کرتا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کہا اب یہ کچھ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ یہ جو العزت للہ کہا ہے اس کی عزت، اس کا اقتدار کتنا بڑا ہے. ہو سکتا ہے نا کہ جس نے ہمیں کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم آتے ہیں جنگ میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ صاحب ان کے اپنے پاس کیا ہے وہ معلوم نہیں کہاں تک دے گا، اس کی ہلا چوری کے اوپر میں کود جاؤں تو کیا. کہا ہم نے کہا کہ ان العزت للہ جمیعہ، یہ کہا ہے نا. اب جمیعہ کی تفسیر سنیے. اللہ سن رکھو. ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یہ جمیعہ کی تفسیر ہوگی. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، خیر ہے اس کے قبضہ اقتدار کے اندر ہے. اور یہ جو تمہیں کھڑکھڑا کے گھبرا رہے ہیں پراپیگنڈا سے، تمہیں پتا ہے کہ یہ جن جن سے آوازیں دے رہے ہیں کہ آنا ذرا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ان کو بلا رہے ہو. یہ تو برف سے بنے ہوئے بات ہیں. سورج نکلنے دیجیے پگھل کے پانی ہو جائیں. ان کا خارج میں وجود ہی کچھ ذہنوں کے آپ، ان کے ذہن کے بنائے ہوئے خدا، ان کے اپنے خیالات کی بخشی ہوئی عزت. پہلے تو یہ بات شاید نہ سمجھ میں آ سکتی ہوگی جاننا، اس دور میں تو یہ بالکل سمجھ میں بات آتی ہے. یہ جو آپ کے جمہوری دور کہلاتا ہے، اس میں جو اتنا بڑا اختیار، اتنی بڑی قوت حاصل ہوتی ہے صاحب اقتدار یا حکومت کو، یہ کس کی دی ہوئی ہوتی ہے؟ یہ میری آپ کی دی ہوئی ہوتی ہے. اس سے پہلے جن کو دی آپ نے اور اس کے بعد ان کا بہت پسند ہوا، ان کے نام تک بھی یاد ہے، یہی کر رہے ہیں. جنہیں دی گئی ہے، اگر اس کے بعد نہ بھی دینا چاہیں ان لوگوں کو، کوئی اختیار ہے اس کے بعد ان کے پاس. آپ نے دیکھا کہ یہ چیز اس دور میں کیسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جنہیں بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اپنا حامی مددگار بنا رہے ہیں، بلکہ اپنا مطلوب بنا رہے ہیں، کہ جن کی وقاعت کر رہے ہیں، جن کی فرما برداری کر رہے ہیں، جس قیلے پہ ناچ رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ یہ تو ان کے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے ہیں. یہ ذہن کا بنایا ہوا کیا ہے؟ ایک فیصلہ دینا ذہنی ووٹ دینے کا، بدل لیجیے ذہن میں اس فیصلے کو، قوت کی بنیادیں ہلا دیں گے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو حقیقی جسے قوت کہتے ہیں، وہ تو اس کے قوانین میں ہے. یہ دی ہوئی قوتیں، بخشی ہوئی قوتیں.
پھر اقبال ہی آتا ہے، یہ خدا کا سجدہ کر دی خدا، یہ خدا وہ ہیں کہ جب تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے رہیے خدا کیوں جگہ اندر سیاحانہ آئی تو اگر کھڑا ہو گئے ان کے سامنے سنا ان کی خدائی ختم ہو جاتی ہے. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. یہ جن کو یہ متعلق تمہارے ذہن میں بھی شاید ہو، ان کو بھی اس کا وہم ہو کہ یہ قوت آئی ہوئی صاحب کون چھین سکتا ہے، یہ گردش دلادی، یہ تو اس طرح سے لہلو نہار کرتا ہے. اس کائنات کے اندر باہر غور کرو کتنی بڑی قوتوں کے مالک تمہیں یہ نظر آتے ہیں، یہ چاند، سورج، زمین، مہین، کرے، یہ کیفیت. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. یہ گردشیں تم دیکھ رہے ہو، اس کے قبضہ قدرت، اس کے قانون کی قوت کو دیکھو. اتنا بڑا عظیم الجثہ یہ زمین کا کرہ، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا تو یہ سورج کا کرہ، اور یہ پورا نظام شمسی یہ ماہر فلکیات بتا رہے ہیں. اس کائنات میں سارے کی حیثیت وہ اتنی بھی نہیں جتنی سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. تو اس کے اختیار اور اقتدار اور عزت جو ہے خدا بندی اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے لگانے ڈال رکھی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج کی رفتار میں انچ کے کروڑ میں اس سے کبھی کبھی فرق آ گیا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے وقت سے ذرا بات ڈیوٹی کے اوپر ہے. تو کیوں یہ رکھتی ہے یہ قوت، وہ ان قوتوں کا مال ہے. اور ہم تو تمہیں صرف یہ لہلو نہار کی بات بتا رہے ہیں کہ یہی تمہاری سمجھ میں سر دست آئے گی. اس کی قوت کا اندازہ ہے. سب بات ایسی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تو وہی سطحی طور کے اوپر تمہارے ذہن کے مطابق سمجھائی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں ان میں حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں. تشبیہات، استعارات ہمیشہ نشانیاں ہوتی ہیں عزیزان من اصل حقیقت تک پہنچنے کی. یہ بڑا شعر ہے، ایک تشبیہ ہے، یہ آیت کہلاتی ہے. بچہ تو یہ دیکھنے لگے گا نا کہ پھر اس کی دم کہاں ہے، اس کا یہ کچھ کہاں ہے. لیکن جو سمجھ سوچنے والا ہے وہ اس سے سوچے گا کہ اس کو مراد شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. دیکھا نا یہ آیت کیسے بنتی ہے. وہ کہتا جو کہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ وہ لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننا جانتی ہے. سنتے تو سارے ہی ہیں طبی طور پہ. آپ کو یاد ہے بات پہلے آئی کہ تو ہمیں یہ آیا جو تمہاری محفل میں جو بیٹھے ہیں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، کہا تھا نا کہ وہ ینظرون ولا یبصرون، فرق بتایا تھا. دیکھ رہے ہیں اور پھر وہی بات جو میں نے وہ کہی دوسرا لفظ ہے نہیں ہمارے یہاں. کہا تھا کہ بظاہر نظر آئے گا، سن رہے ہیں، کانوں سے تو بہرے نہیں ہوتے، سن نہیں رہے ہیں. اب کیا میں بتاؤں، سن کے زور سے تو اور کیا کہوں گا. سننے اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ علامات ان کے لیے جو سننا جانتے ہیں. ہم آپ تو طبی طور پہ سنتے ہیں نا، بولتے ہم بھی ہیں. بات کیا ہے کہ ایک کو تو کہتے ہیں سنا ہے تم نے، یہ نہیں مانا کہ کوئی کان میں ڈانٹ لگ رہی ہے اس کے معنی ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں، یہ سن لیا ہے. پتہ یہ جو ہے مد مقابل اس زمانے میں سامنے قریش کے علاوہ نظر کی دنیا میں یہ عیسائی اور یہودی تھے. یہودیوں کی تو کوئی سلطنت ہی نہیں، حکومت ہی نہیں. دا وانڈرنگ کیوں ایسو ماندہ آسو درماندہ. عیسائیوں کی مملکت اور مملکت بھی رومن امپائر. کہتا یہ ہے نا سب سے بڑی سلطنت جو تمہیں نظر آتی ہے. ان کی قوت ہے نا جس سے یہ وہاں
بارڈر کے اوپر سرحدوں کے اوپر آئے دن زندگی بجاتے تھے کہ گورنمنٹ بادن کی امبائر والے کہنے لگا سنے تو صحیح کہا اس نے کہ تمہیں ہم نے بتایا کہ یہ قوت اور غلبہ قرار صرف اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارا ہے تصور خدا کے متعلق جو قرآن نے دیا، جو خدا نے خود دیا۔ ان کا تصور تمہیں بتایا خدا کے متعلق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں طالب تحد اللہ علم، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے بناتے ہیں بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا ہے، یہ نہ ہوتا کام نہ کرتا۔ جن کے ہاں خدا کا تصور یہ ہے کہ ان کا خدا بیٹے کا محتاج ہے، تو انہیں اس خدا سے قوت کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ بیچارہ سطح بھی ملا کہتا ہے سب قرآن کی آیتوں میں کوئی رکھتی نہیں، مکے کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں لہلے میں ہار آ گیا، فوراً اس کے بعد یہ ابلیت کا عقیدہ عیسائیوں کا بیچ میں لے آئے، کوئی تو بھی نہیں نظر آتی، کوئی اچھی نظر نہیں آتا کیا محرم نہیں ہے تو ہی نیا ہے رات کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، ساز کے پردے میں ان کو تو مگر نہیں جان سکتا ہے۔ یہ قوم یسمعون کہا تھا قرآن میں، ابھی یہ کیا جانے اس کو کہ یہ کیا کہہ گیا ہے ان سے بڑھ، اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان اللہ نے کہہ گیا لاش میں غالباً یہ کہا ہے نا کہ تم کسی قوم کے متعلق دوسری کوئی تاریخ اور کچھ معلوم نہ ہو تمہیں، مجھے یہ بتا دو کہ اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے خدا کی اس قسم کا تجویز کر رکھا تھا، میں اس قوم کے تہذیب و تمدن نفسیات کے متعلق سب کچھ بتا دوں۔ یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے عزیزہ نے معبود کس قسم کا تصور کر رکھا ہے، کہا اس بادل کی نم پر انکین دھماکے سے دھرنے کی بات کرتا ہے، جنہوں نے جو سب سے بلند و بالا تصور ہو سکتا ہے ان کے خدا کا، وہ تصور ہے ایک ایسے محتاج کا جو اپنی بادشاہی یا خدائی یا بات ہونے کے لیے بیٹے کا محتاج ہے، سبحان اللہ بہت اونچا ہے۔ سنتے ہیں آگے کیا کہا، حیال غنی ہو، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں سب کچھ اس کو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سے کہا ہے کہ وہ تو تمہارا ذہنی عقیدہ ہے نا کہ وہ بیٹا ہے اور یہ سب کچھ ہے، کہا یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات جو ہے اس کے قوانین کے تابع چلا جا رہا ہے، کہا اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہاں دلیل مانگ رہا ہے؟ وہ ذہنی نظر سے کرتا ہی نہیں ہے، ورنہ وہاں کہنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے آداز کر لو، بیٹا ہو سکتا یہ نہیں ہوتا۔ فوراً یہ بات کہی کہ یہ جو چیز یورپ کا مادہ پرست خدا کا ملک ظاہریہ ایتھیسٹ سائنٹسٹ وہ بھی یہ مانتا ہے کہ عظیم جو قوت ہے اس قانون میں جس کے تابع یہ سلسلہ ایک کائنات کا کرنا ہے، یہ لا کے زمین کہا نہ کہ سماوات کے ارد اس کے لیے ان انڈا کرنے کی سلطان ان لحاظ ہے تو دلیل اس کے خلاف تمہارے پاس اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کہا کہ جس چیز کی شہادت تمہارا علم نہیں دیتا اسے خدا کی طرف کیوں منسوخ کرتے الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، ان سے کہہ دو خدا کے اس طرف جو اس قسم کے اختراع کر کے اس کا تصور ایسا بنتے ہیں ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سورہ یونس کی آیت 69 تک ہم پہنچ گئے 69 تک، اور 70 آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور